آپ دیکھیں جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتھر پڑے ہیں، بولیں گالیاں پڑی ہیں، آپ کی 2 بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، بات غور سے سن، آپ چلتے تھے جن راہوں سے وہاں کانٹے گرائے گئے کہ یہ چل نہ سکے، سمجھ رہے؟ آپ کو جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، وجہ کیا ہے غور کرنا۔ مکے میں جتنے راستے داخل ہوتے تھے، جیسے آپ کے یہاں باغسر میں جتنے راستے آتے ہیں، وہ ادھر تھوپ پتنی سے آتا ہو، سوانی کی طرف سے آتا ہے، جتنے راستے مکے میں داخل ہوتے تھے ان راستوں پر ابو جہل نے بندے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ جو بھی نیا بندہ مکے میں آتا تو ابو جہل کے بندے اٹھ کے اس کو پوچھتے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا مکے جا رہے ہیں۔ کہا دیکھو مکے جا رہے ہو لیکن بچ کے رہنا، وہاں ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے گھروں میں پھوڑ ڈال دی ہے، بیوی خاون سے، بچے والدین سے اس نے جدا کر دیے ہیں، تم ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ انہی افواہوں کی وجہ سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بڈھی مکے سے نکل پڑی، اس نے کہا میں یہاں نہیں رہتی ہوں، اتفاق سے آگے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ تو غمخوار تھے اپنی امت کے، آپ نے اس مائی صاحبہ کا سامان اٹھا لیا، کہاں تک جانا ہے چھوڑ کے آئے۔ جب وہ مکے سے باہر چلی گئی تو اس بڈھی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، اس نے کہا بچہ تو مجھے بڑا اچھا نیک نظر آتا ہے، میں ایک خطرے کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں، کون اپنی سرزمین چھوڑتا ہے؟ میں نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ یہاں ایک نوجوان آ گیا ہے جو ہمیں ہمارے پرانے دین سے ہٹاتا ہے، تو اتنا نیک سیرت ایماندار بچہ نظر آتا ہے، کہیں تو اس کے چنگل میں نہ آ جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اماں وہ بچہ میں ہی ہوں جس کو پاگل کہا جاتا ہے، وہ میں ہی ہوں جس کو دیوانہ کہا جاتا ہے، وہ عورت وہیں بھول جاتی ہے اور نبی پر کلمہ پڑھ کے اللہ پہ ایمان لاتی ہے، یہ سارا الزام کیوں ہے؟ پاؤں کے نیچے کانٹے تو کیوں؟ نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو کیوں؟ نبی کو مجنون کہا گیا تو کیوں؟ نبی کو پاگل کہا گیا تو کیوں؟ پیغمبر جس رستے جاتے ابو جہل پیچھے جاتا، جب نبی کسی آدمی سے ملاقات کرتے کہ میں اس سے اللہ کے دین کی بات کروں، ابو جہل پیچھے سے بولنے لگ جاتا، کہتا لوگوں پاگل نہ بنو، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تم اس کی باتوں اور فریب کاریوں میں مت آنا۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ یہ دنیا کیوں مخالف تھی؟ یہ دنیا اس لیے مخالف تھی کہ وہاں مختلف قبائل اپنا سر اٹھا چکے تھے، ان سروں کو اللہ کاٹنا چاہتا تھا، ایک سر کو اللہ اونچا کرنا چاہتا تھا، وہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک نام کو اللہ اونچا کرنا چاہتا تھا، وہ نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک کردار کو اللہ بلند کرنا چاہتا تھا، وہ کردار حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے سارے جھوٹے کردار دبا دیے گئے، اس نام کو عزت دینے کے لیے سارے جھوٹے نام خاک میں ملا دیے گئے، اور اس ایک نام کو نامور بنانے کے لیے سارے ناموں کو پاؤں کے نیچے رونق دیا گیا، اور وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کو اونچا کرنا تھا۔ نبی سے پوچھو یہ تکلیفیں کیوں ہیں، یہ گالیاں کیوں ہیں، یہ الزام کیوں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ ڈٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میرے نبی بتاتے ہیں کہ میں اپنی سیرت کو دنیا میں پیش کر کے اللہ کے نام کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سیرت کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو لائے، ابو جہل کا کردار دب گیا، اللہ کے نبی اپنے کردار کو لائے، ابو لہب کا کردار دب گیا، اللہ کے نبی اپنے کردار کو لائے، منافقوں مشرکوں کا کردار دب گیا۔ جب نبی کا کردار دنیا میں واضح ہو گیا تو اب دشمن کھڑے ہوئے کہ نبی کے کردار کو دبانا ہے۔ کل اس نبی کو اپنا کردار منوانے کے لیے اکیلے میدان کے اندر آنا پڑا۔ جب نبی جم کے ڈٹ کے اپنے کام میں لگے رہے تو اللہ نے صحابہ کی صورت میں بہت سارے جانثار عطا فرمائے۔ ان جانثاروں کا کام کیا تھا؟
حضور علیہ السلام کی زمینیں تھیں کہ وہ صحابہ نبی کی زمینوں میں کھیتی چلاتے تھے، ہل چلاتے تھے، کھیتی آباد کرتے تھے، وہ زمینوں کے اندر فصلیں اگاتے تھے نا۔ ان صحابہ کا کام یہ تھا کہ میرے صحابہ، جس کردار کو میں نے اللہ کی مرضی سے لوگوں کے سامنے لایا، اس کردار کو تم پہلے اپنی زندگیوں میں زندہ کرو اور پھر اس کو نسل در نسل آگے چلاؤ کہ قیامت کی صبح تک اب ایک ہی نام چلنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔